ایسا لگتا ہے پھیلی ہے خوشبو ساری فضاؤں میں، ذکر ہوا ہے جب سے تمہارا یہ محفل نورانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج شہداء اسلام کی یہ 5ویں نشست ہے۔ الحمدللہ اس کی برکت سے بڑے بڑے علماء کا دیدار اور ان کے فیوض و برکات اور ان کی نصیحانہ باتیں اور عقائد کے پختگی والا بیان ہم اور آپ کئی سالوں سے سن رہے ہیں۔ اللہ نے یہ توفیق دے رکھی ہے ہمیں اور آپ کو اور اپنے اس پورے ضلع کو کہ ہم علماء حقانی کا بیان سن رہے ہیں، صحیح العقیدہ سبق ہم اور آپ سن رہے ہیں، اور اللہ نے بہت سارے لوگوں کو باطل عقیدوں سے، رسم و رواج سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائی۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایمان میں یہ ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر بھی ہے۔ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا، جو کچھ ہوگا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ موسم کا آنا جانا، بارش کا آنا جانا، بے پناہ ضرورت ہے اس وقت بارش کی، لیکن اللہ سے یہ بات بھی مانگی گئی کہ اللہ اس اجلاس کو کامیاب فرما، ایسے حالات نہ پیدا ہوں کہ آنے والے نہ آ سکیں۔ الحمدللہ آج سے پہلے تو کسی دن بارش مغرب تا عشاء ہوئی نہیں، آج الحمدللہ بارش بھی ہوئی، اور جس کی وجہ سے کچھ رکاوٹ آتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جنہیں آنا تھا وہ آ رہے ہیں اور آ گئے۔ ہمارے آج کے مقررین جو ہیں حضرت مولانا آصف صاحب بھائی ہیں، ایک نیا چہرہ، ایک نئی ذات، ایک نیا نوجوانوں کا نمائندہ ہمارے حضرت مولانا ریاض صاحب جو جامعہ اسلامیہ بنارس کے استاد محترم ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، آج بڑا تذکرہ ہے دنیا میں، کن کا تذکرہ ہے؟ تذکرہ ہے داماد کا، دامادوں کا نہیں، داماد کا، اور نواسوں کا تذکرہ ہے۔ آج میں بھی ایک داماد آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کل ہی بتایا تھا، ایشیا کی درسگاہ دارالعلوم دیوبند، اللہ اکبر، اسلام کے آنے کے بعد اہل حق کے کلیجے بہت چوڑے ہو جاتے ہیں اور پوری دنیا کے باطل کو مٹانے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ دولت دارالعلوم دیوبند کے نام میں اور وہاں کے علماء کرام میں اور انہی کے صدقے طفیل میں پورے عالم میں اور ہندوستان میں خاص طور سے جو بہار آئی ہے باطل کے مٹانے والوں کی جماعت حقہ کا، وہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے۔ آج اس مسلک پر جس کو حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے قائم فرمایا تھا، میرے بھائیوں، حضرت کا کام، حضرت کا نام کے ذریعے سے آپ کا نام حجت اللہ فی الارض پڑا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے زمین پر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ۔ حضرت نے خود ہی بڑے سے بڑے باطل سے مقابلہ کیا اور وہ جذبہ اپنے شاگردوں کو دے کر کے گئے، اور انشاءاللہ قائم ہے اور قائم رہے گا قیامت کے تک۔ میں نے آپ کو تذکرہ کیا تھا کہ حضرت مولانا محمد ہمارے جو محتمیم ہیں، مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم، جو ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محتمیم ہیں، وہی بنارس کے رہنے والے ہیں۔ اس سعادت ہمیں اور آپ کو بھی ملنی تھی، اس دیار کو بھی ملنی تھی، مغربی یوپی کو ملنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دارالعلوم دیوبند کا اتنے بڑے ادارے کا محتمیم بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے وہ محتمیم، الحمدللہ، اس لیے کہ ہمارے اثرات پوری دنیا میں ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دولت ہمیں اور آپ کو فرما رکھی ہے، تو ظاہر ہے کہ دامادوں کا تذکرہ ہے۔ عثمان علی دونوں آنکھوں میں بسے اس کی، عثمان علی دونوں آنکھوں میں بسی اس کی،
دونوں ہی کے گھر اس کے رحمت سے بہار آئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا حضرت عثمان ذی النورین بھی ہیں اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ہیں۔ اور آج ایک داماد آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت محترم محمد قاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہ، ابو القاسم صاحب نعمانی۔ میں حضرت مولانا ریاض صاحب سے بصدو احترام میں گزارش کرتا ہوں، اتنا کام ہے ان حضرات کے پاس، سالوں سے محنت کر رہا تھا، ہماری محنت کے ساتھ واسطہ جو تھے مولانا محمد آصف صاحب دامت برکاتہ، بہرحال کامیابی ملی، حضرت تشریف لائے اور کامیابی اس بنیاد پر ملی کہ آپ کا مشن ہے ہر گاؤں میں مکتب قائم کرنا۔ اسی سلسلے میں کام یہاں بھی شروع ہو چکا ہے سلطان پور میں، وہ ذریعہ اور مضبوط بن گیا، وہاں تشریف لائے۔ اور میں بہت ادب احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا ریاض صاحب استاد جامعہ بنارس سے وہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے ہمیں اور آپ کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جناب صدر اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمامی علماء کرام اور سامعین عظام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیت اور حدیث نبوی 1 حدیث سے پاک پڑھنے کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ انہی کی تشریحات آپ کے سامنے کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ اولاً صدر صاحب نے جتنا کچھ میرے بارے میں بیان کیا ہے، شاید میں اس کا 10واں اور 20واں بھی نہ ہوں، اور یہ صحیح بات ہے کہ حضرت محتمم صاحب یہاں کے حضرت صدر صاحب بہت کوشش کرتے رہے، کئی سالوں سے بلاتے رہے، لیکن ہم اپنی کیفیت اور اپنی حالت سے ہم خود واقف ہیں کہ میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں۔ ضرور میں مدرسے کے اندر پڑھاتا بھی ہوں، لیکن اصل میں میرا کام اپنا بزنس ہے، مشغولیت بہت ہوتی ہے، وقت نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کی محبت ہے، بار بار تقاضا کرتے رہے، مولانا آصف صاحب دباؤ بناتے رہے، آخر قسمت میں لکھا ہوا تھا آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ بس میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کچھ مفید باتیں ہماری زبان سے کہلا دے جو ہمارے لیے بھی مفید ہوں اور آپ حضرات کے لیے بھی۔ تو ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہے، سیدھی بات آپ حضرات بار بار یہ آیت سنی ہوگی
کہ پہلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والے کو مخاطب کر کے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو دین اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی دین اسلام پر پورے طریقے سے چلو۔ انداز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا ہی عجیب اور بڑا ہی مزیدار اور بڑی ہی محبت بھرا ہوا انداز ہے کہ چاہتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے کہ یا ایھا الناس، کہ اے لوگوں کے سے بھی خطاب کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایمان کا واسطہ دیا، ایمان کا واسطہ کہ اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، اللہ کو اللہ مان چکے ہو اور اللہ کی مان کر زندگی گزارنے میں کامیابی کا یقین کر چکے ہو، دنیا اور آخرت کی کامیابی مان کر کے ہی ہے، اس بات کا یقین کرنے والے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی پورے طریقے سے اسلام پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہر ایمان والے سے ہیں جو اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کر کے کامیابی کا یقین رکھنے والے ہیں، ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے۔ ہم سوچیں، پھر فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، ان کی پیروی نہ کرنا۔ بے شک اس سے بات معلوم ہوئی کہ جب بھی آپ دین اسلام پر چلنے کی کوشش کریں گے تو شیطان رکاوٹ ڈالے گا، وہ بیچ میں حائل ہوگا، وہ ہمیں بہکائے گا اور بہکاتا ہی رہتا ہے، آج تک بہکا رہا ہے، لیکن ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایسی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ ابھی تک ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ ہمیں تو کون شخص نہیں جانتا ہے کہ نماز پڑھنا دین اسلام کا بڑا رکن ہے، سب سے بڑا رکن ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے نماز سے متعلق سوال کریں گے، حساب لیں گے۔ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا؟ بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، آہو واویلا مچا ہوا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور ہر آدمی کی زبان سے یہ ہوگا، زبان سے یہ نکل رہا ہوگا کہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے ہو جائے، اب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسے حال کے اندر جب لوگ پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم، انبیاء علیہم السلام بھی پریشان ہوں گے، ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالی جب حساب لینے پر آئیں گے تو ہم ایمان والوں سے پہلا حساب لیں گے، پہلی چیز کا سوال کریں گے، وہ نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ بے شک اور پھر جس کی نماز صحیح سالم اچھی اور درست نکل آئے گی تو بقیہ اعمال کو نظر انداز کر کے کامیابی کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ بے شک اور اسی کے برعکس اگر ہم میں سے کسی کی نماز ناقص نکلی، نامکمل نکلی، تو پھر ہمارے اور بھی جتنے اعمال، جتنے بھی احکام پر عمل کیے ہوں گے، ان کے اوپر بھی گہری نظر ڈالی جائے گی، تنقیدی نظر ڈالی جائے گی، اور سختی سے حساب لیا جائے گا کہ جب اس کی نماز درست نہیں ہے تو اس کے باقی اعمال بھی درست نہیں ہو سکتے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے ایک گھونٹ پانی کا یا ایک گلاس پانی کا سوال کر لیں تو ہم میں سے کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کا حساب ہم دے سکیں، جواب دے ہی نہیں سکتے۔ تو ایسے وقت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے متعلق سوال کریں گے۔ اب ایمان والا سوچے کہ ہم اتنا بڑا فریضہ جس کو ہر آدمی جانتا ہے، ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت کے اوپر ہر حال میں ہر جگہ فرض ہے کہ اگر عاقل ہے، بالغ ہے، عورت ہے، چاہے مرد ہے، سفر میں ہے، چاہے حضر میں ہو، کہیں پر بھی ہے، یہ اللہ کا حکم ہر حال میں ادا کرنا ہے، ورنہ تو سخت سوال ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہم سے مطالبہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
کہ دین اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ، یعنی کہ اللہ کے احکام پر پورے طریقے سے گامزن ہو جاؤ، اس میں ذرہ برابر بھی تساہلی برداشت نہیں کی جائے گی۔ لیکن جب بھی عمل کرنا چاہو گے تو شیطان رکاوٹ ڈالے گا، بہکائے گا، طرح طرح سے بہکائے گا، کبھی اچھی شکل کے اندر آ کر کے بہکائے گا، کبھی اچھی طریقے سے ہمارے سامنے پیش ہوگا اور ہم کو ہمارے رکاوٹ ڈالے گا، عمل نہیں کرنے دے گا، اور کبھی جیسے بہکاتا رہتا ہے۔ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی فجر کی نماز کیوں چھوٹ جاتی ہے؟ جو نماز پڑھنے والے ہیں، جن کو نمازی کہا جاتا ہے، ان کا بھی حال فجر کی نماز میں معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنے پکے نمازی ہیں۔ میٹھی نیند سو رہے ہیں، اور کبھی نیند کھلتی بھی ہے تو شیطان بھی ہمیں زور لگا کر کے دبا دیتا ہے کہ اٹھنا نہیں ہے، چہ جائے کہ ہم تذکرہ کریں تہجد کا۔ جس وقت اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے پکار کر ہمیں انعام دیا جاتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پوری کیا جاتا ہے، اس وقت تو ہم سوتے ہی رہتے ہیں، ہم تہجد کا تذکرہ ہی کیا کریں؟ ورنہ قرن اول کے اندر اور ہمارے اکابرین کی آج بھی عادت شریفہ یہ ہے کہ وہ تہجد کے پابند ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ تو ہم تو تہجد کی کیا بات کریں، ہم تو فجر کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ فجر کی نماز بھی ہم سے نہیں پڑھی جاتی۔ ایک تو شیطان بہکاتا ہے، دوسرے ہم کچھ ایسے بن ہی گئے ہیں، شیطان کا اتنا ہمارے اوپر تسلط رہا کہ شیطانی عادت ہمارے اندر پیدا ہو گئی، جڑ پکڑ لیے ہے۔ غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا، اس کا کہا نہ ماننا، اس لیے کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی بناؤ، دوست مت بنانا۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والے کو بڑے پیارے انداز میں یہ سمجھایا ہے، اور یہ اس لیے کہ یہ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں دے رکھی ہے یہ بڑی مختصر سی زندگی ہے، بہت تھوڑی سی زندگی ہے، اور پہلے لوگوں کے مقابلے میں ہماری عمریں تو کسی شمار میں نہیں آتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ، حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ، اور بعد کے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگوں کو عمریں ملی ہیں، کسی کی 1000 سال عمریں تھی، کسی کی 500 سال، 700 سال، 800 سال ان کی عمریں ہوا کرتی تھی، 300 400 سال تو عام طریقے سے ہوا کرتی تھی عمریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کر کے ہمیں مختصر عمریں دی کہ اس تھوڑی سی عمر کے اندر ہمیں تھوڑا سا عمل کرنا ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ جو اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں ہیں، ان کو ہمیں کرنا ہے۔ تھوڑے سے دن کے اندر تھوڑا سا عمل کرنا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کے بدلے میں ہر امت سے زیادہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ جس طریقے سے ہمارے نبی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ محبوب انبیاء کے سردار ہیں، اسی طریقے سے یہ امت تمام امتوں کے مقابلے میں اس امت کا مقام ویسے ہی بڑھا ہوا ہے جیسے کہ ہمارے نبی کا مقام ہے۔ بے شک۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم یہ سمجھیں کہ یہ دنیا بڑی مختصر، یہ عمریں ہمیں ملی ہے، بہت ہی تھوڑی سی ملی ہے، اور اس تھوڑی سی عمر کے اندر ہمیں کرنا کیا ہے؟ عمر کتنی ہے ہماری؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اعمار امتی بین 60 الی 70 او کما قال، کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ آپ دیکھتے بھی ہیں عموماً یہی عمریں ہیں، اور جس کو 60 سال کی عمر مل گئی پھر اس کو یہ کہنے کا اللہ کے ہاں موقع نہیں ہوگا کہ ہماری عمر کچھ اور بڑھا دی جاتی تو ہم یہ عمل کر لیتے، ہم یہ عمل کر لیتے، ہم یہ کام بھی کر لیتے۔ کوئی اس کے پاس کوئی بات ہوگی ہی نہیں، کچھ کہہ ہی نہیں سکے گا، اعتراض اور اشکال کر ہی نہیں سکے گا۔ تو یہ عمر جو 60 سال سے 70 سال کے درمیان ہے، عموماً اس سے زیادہ اور اس سے کم لوگ کی ہوتی ہے، گاہے گاہے کسی کسی کی ہو جاتی ہے، لیکن عام طریقے سے یہی عمریں ہیں، اور یہی عمر
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملی کہ آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عمر ملی ہے وہ بھی 63 سال تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی اس وقت بھی ان کی عمر 63 سال تھی۔ غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری عمریں بہت کم ہیں، اور آج کے اس دور پرفتن کے اندر اور حوادثات کے دور کے اندر اس کا تو سمجھنا بہت آسان ہے کہ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم 60 سال جی ہی لیں گے، 60 سال کی عمر گزار ہی لیں گے۔ ایسے ایسے بیماریاں، ایسے ایسے حوادثات اور حالات ایسے ایسے پیش آتے ہیں، ایسی ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمریں اور بھی گھٹ چکی ہیں۔ عموماً جب اسپتال میں جایا جائے تب معلوم ہوتا ہے کہ کیسے کیسے نوجوان آج دنیا سے جا رہے ہیں، اور حالات ایسے خراب بن رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہندوستان کے، پھر ساری دنیا کے اندر، کہ کب کیا ہو جائے کسی کو معلوم نہیں۔ لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ ہم جتنی بھی زندگی لے کر کے آئے ہیں، جتنی بھی عمریں ہمیں ملی ہوئی ہے، ہر ایک کے متعلق، ہماری عمروں کے ہر لمحے کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے حساب لیں گے، اور اس کے لیے ہمارے کندھوں کے اوپر کرامن کاتبین کو بٹھا رکھا ہے جو ہمارے ہر اچھے اور برے عمل کو لکھ رہے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم لوگ اور ہم لوگ کر رہے ہیں کرامن کاتبین اس کو لکھ رہے ہیں، ان سے بھول چک نہیں ہو رہی ہے، وہ ہر ایک کو لکھ رہے ہیں۔ کوئی گناہ آدمی کرتا ہے تو اس کے لیے وہ تھوڑی سی مہلت دیتے ہیں، اور اگر گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو مٹا دیتے ہیں، اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں۔ اور نیکی کوئی کام کرتے ہیں تو وہ فوراً لکھ لیا کرتے ہیں۔ تو ہم سوچیں کہ ہم ہر وقت ہم امتحان سے گزر رہے ہیں، ہر اعمال ہمارے لکھے جا رہے ہیں، اچھے برے کوئی بھی عمل کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے خود کہیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ اپنے نامہ اعمال خود ہی پڑھ کے خود ہی حساب لگا لو کہ جو کیا تھا تم نے وہ سب کچھ اس کے اندر ہے کہ نہیں، اور جیسا عمل کیا تھا اس کے اعتبار سے تمہارا کیا فیصلہ ہونا چاہیے، تمہیں جنت میں بھیجنا چاہیے یا جہنم میں بھیجنا چاہیے، خود ہی فیصلہ کر لو۔ تو وہاں پر انسان خون کے آنسو روئے گا، بے شک پچھتائے گا کہ کاش میں دنیا میں اچھے عمل کر لیا ہوتا۔ خون کے آنسو روئیں گے، وہاں پر اللہ کو رحم نہیں آئے گا بالکل بھی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، رحیم ہے، کریم ہے، لیکن دنیا کے اندر ہم ہیں تو ہم اللہ کو ہم راضی کر لیں، اللہ والا کام کر لیں، گناہوں سے توبہ کر لیں تو اللہ کو بڑا ہی معاف کرنے والا، بڑا ہی کرم کرنے والا ہم پائیں گے۔ لیکن آخرت میں، قیامت میں اللہ کو رحم نہیں آئے گا۔ وہاں پر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ اگرچہ کافرین کے لیے ہے اور عام لوگوں کے لیے ہے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، قیامت کے دن وہ چیخو پکار کرے گا۔ طلبہ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اس کے اندر وہ چیخو پکار کرے گا، خوب چلائے گا، خوب معافی تلافی کرے گا۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اور کیا کہے گا؟ اے میرے پروردگار ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے۔ اور پھر کیوں بھیجیں؟ اب دنیا کے اندر جا کر کے نعمل صالحا، بہت اچھے عمل کریں گے، یعنی آپ کی رضا والے، آپ کے سارے احکام کو بجا لائیں گے، آپ کے حکم عدولی نہیں کریں گے۔ جو عمل برے کرتے تھے کننا نعمل، وہ ویسے کوئی عمل کریں گے ہی نہیں۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، جو عمل کیا کرتے تھے وہ عمل نہیں کریں گے، اب تو اچھا عمل کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمریں نہیں دے رکھی تھی جس عمر کے اندر تم نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تم کو اتنی عمر نہیں ملی تھی؟ یا دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہارے اوپر تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا تھا کہ جس سے تم نصیحت حاصل کر لیتے؟ جواب کچھ نہ بن پڑے گا۔ وہاں پر دنیا کے اندر رہ کر کے ہر آدمی دیکھ رہا ہے کہ دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، نوجوان بھی جا رہا ہے، بوڑھے بھی جا رہے ہیں،
نیک لوگ بھی جا رہے ہیں، بد کردار بھی جا رہے ہیں، ہر طرح کے لوگ جا رہے ہیں، اور اپنے کندھوں پر ہم جنازہ لے کر قبرستان لے کر کے جاتے ہیں اور دفن کر کے آتے ہیں، لیکن وہاں پر جانے کے باوجود تب بھی ہم ہوش کے ناخن نہیں لیتے۔ افسوس تو جب ہوتا ہے کہ جب قبرستان ہم جاتے ہیں مردوں کو دفن کرنے کے لیے، ہم کتنے نوجوان کو ایسے دیکھے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں قبرستان پر جانے کے بعد بھی ان کی قبر یاد نہیں آتی، ان کو آخرت یاد نہیں آتی، ان کو اپنی موت یاد نہیں آتی، وہاں پر بھی وہ طرح طرح کے دوست تذکرے ہوتے ہیں۔ کوئی میچ کا شوقین ہے تو وہاں پر میچ دیکھ رہا ہوتا ہے یا اس کے متعلق تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر رہ کر کے دوستوں سے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ قبرستان جانے کے لیے اس لیے کہا گیا کہ جا کر کے اپنی موت کو یاد کرو، تو وہاں پر بھی ہم یاد نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ایسی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، جیسے کہ ہم آئے ہیں تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا سے جانا نہیں ہے، سب کچھ ہمارے لیے دنیا ہی ہے۔ حالانکہ یہ اتنی اٹل حقیقت ہے کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، رہنے کے لیے کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ اسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر انسان کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی موت آنی یقینی ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں دہریہ، جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا اور بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیا جس کا انکار نہیں کرنا تھا، جسی وجہ سے وہ دہریہ ہو گیا، لیکن موت کا انکار نہیں کر سکا کہ موت تو آنی ہی، وہ روز دیکھ رہا ہے۔ تو موت تو آنی ہے، جب اتنی اٹل حقیقت ہے تو ہم نے موت کی کتنی تیاری کی ہے؟ سوال یہ ہے۔ اب مرنے کے بعد اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہونے ہیں، اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، اس میں اصل کون ہے؟ یہ آدمی سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی یہ فانی ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ حقیقی زندگی اور اصلی زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے، ہم وہیں سے آئے ہیں، ہمیں وہیں جانا ہے۔ دنیا کے اندر ہمیں بھیجا گیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ کے حکموں کے مطابق کچھ اچھے عمل ہم کر کے جائیں، تاکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بڑی جنت عطا فرمائے، اور اس کے تھوڑے سے عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا اکرام اعزاز سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انعام دینے کے لیے دنیا کے اندر بھیجے ہیں۔ بس یہ کہا کہ یہ دنیا کے اندر جا کر کے یہ مت سمجھ لینا کہ یہ دنیا آرام گاہ ہے، یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے جیسا کہ ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ ہمیں تو کتنے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، چاہے زبان سے نہ کہتے ہوں تو کچھ لوگ تو اس دنیا کے سمجھ رکھے ہیں کہ یہی دنیا ہی اصل ہے، یہاں کا آرام اصل آرام ہے، تو کسی نے اس کو آرام گاہ بنا لیا، کسی نے اس کو تفریح گاہ بنا لیا، اور کسی نے اس کو چراگاہ بنا لیا۔ حالانکہ دنیا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ آرام گاہ اس لیے کہتا ہوں کہ بعض کیا اکثر لوگ آج ایسے ہیں کہ دنیا کے اندر آ کر کے ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہ کر کے ہم کیسے اچھی طریقے سے رہیں، کیسے آرام سے رہنے لگیں۔ اپنے آرام کی فکر کے اندر رہتا ہے، مکان بنائے گا، آرام دہ مکان بنائے گا، اور آرام کی فکر ہوگی، جتنی کوشش محنت کر رہا ہوتا ہے اس کے نزدیک صرف یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر آرام سے جی سکیں۔ تو یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، کوئی آرام سے رہ ہی نہیں سکتا۔ جو بظاہر آرام دکھے گا بھی یہ بھی وقتی نظر آئے گا، باقی یہ تو آرام کی چیز ہے ہی نہیں، آرام کی جگہ ہی نہیں ہے۔ دوسرے کوئی سمجھتا ہے یہ تفریح گاہ ہے۔ تو آج کے اس دور کے اندر اور مغربی تہذیب نے ایسا ہمارے دماغ کو معاف کر دیا ہے، خراب کر دیا ہے کہ آج ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی یہ سمجھ رکھی ہے کہ دنیا تفریح گاہ ہے، اور دلیل کے طور پر کہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے فسیروا فی الارض، روئے زمین میں گھومو پھرو، آگے کی بات نہیں کرے گا۔ تفریح گاہ سمجھ رکھا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ اس کو مال و دولت دے رکھا ہے تو وہ تفریح کی سوچتا ہے کہ آج فلاں دن یا فلاں تاریخ میں سوئٹزرلینڈ جاؤں گا، فلاں وقت میں یہ کام کروں گا، فلاں جگہ کی سیر و تفریح کروں گا، یا اپنے علاقے کے اندر تفریح کے لیے جاؤں گا، اور بس وہی فکر کرتا ہے۔ اور جب تفریح گاہ نکل جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کسی چیز کو نہیں سوچتا، بس اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ تفریح کیسے کی جائے، بس تفریح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تفریح کے لیے نہیں بنایا ہے دنیا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چراگاہ، جیسے جانور کو کسی چراگاہ میں چھوڑ دیا جائے تو اس کا کام صرف ہوتا ہے کہ کھانا ہی کھانا، گھاس پھوس کو چرنا ہی چرنا ہوتا ہے، پیٹ بھرنا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں ہم میں ایسے لوگ ہیں کہ جو
یہاں پر آنے کے بعد اس کو چراگاہ سمجھ رکھیں، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے سمجھ رکھا ہے کہ دنیا ملی ہے، دنیا خوب کماؤ، خوب پیٹ بھرو، اچھے اچھے لذات خوب حاصل کرو، خوب کھاؤ پیو۔ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ بس ہر وقت اپنی فکر۔ تو میرے محترم دوست بزرگوں، یہ دنیا نہ آرام گاہ ہے، یہ دنیا نہ تفریح گاہ ہے، یہ دنیا یہ چراگاہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس بات کو ہر وقت آدمی سوچے، اور ہر وقت اللہ کی طرف سے امتحان ہو رہا ہے، بہت خاموشی کے ساتھ امتحان ہو رہا ہے، ہر آن امتحان کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ ہمارے اوپر خوشحالی آئے تو بھی امتحان ہے، ہمارے اوپر بدحالی آ جائے، ہم پریشان ہو جائے تو بھی امتحان ہو رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہم کو میسر ہو گئی تو بھی امتحان میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے امتحان ہو رہا ہے۔ ہمیں بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی تو بھی ہم امتحان میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک خاموش امتحان ہو رہا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہم سمجھتے نہیں۔ بہت نعمتیں ملی ہیں، بہت خوشحالی آ گئی، تو اب اس وقت اللہ کی طرف سے یہ بڑا امتحان ہوتا ہے کہ ان انعامات کے ہوتے ہوئے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا اس کے اندر ہم رعونت میں پڑ جاتے ہیں۔ اس مال و دولت کی وجہ سے ہم اپنا ٹریک چینج کر لیتے ہیں، اپنی عادتیں خراب کر لیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بڑا امتحان ہوتا یہ ہے کہ آدمی کے اوپر آزمائش آتی ہے، حالات آتے ہیں، تو حالات آنے کے بعد تو آدمی ایک بار یہ سوچتا ہے کہ ہمارے اوپر آزمائش آئی ہے اللہ کی طرف سے، بیماری آ گئی، کاروبار پہلے ایسا نہیں رہا، کاروبار پر حالات آ گئے، مندی آ گئے، نقصان ہو گیا، قرض دار ہو گئے، تو اس کو تو سمجھتا ہے کہ لگتا ہے اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ لیکن جب فراوانی آتی ہے تو کبھی نہیں سمجھتا کہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے حالات آئے ہیں، جبکہ یہ حالات اس کے مقابلے میں بڑے ہوئے حالات ہیں۔ ورنہ تو دونوں حالات کا حکم یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر اللہ کا انعام آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے انعامات ہو رہے ہیں، خوشحالی آ رہی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے مزید اللہ کے رحمت کے مستحق بن سکیں، اور اگر ہمارے اوپر حالات پریشانی بدحالی آ رہی ہے تو اس پر صبر کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کامیابی دونوں راستے سے ملیں گی، نعمتوں کے اوپر شکر ادا کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں، اور حالات کے اوپر صبر کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ دنیا کے اندر ہم رہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہاں یہ جو دنیا ہمیں ملی ہے اور اس دنیا کے اندر ہمیں کیسے رہنا ہے، اور یہ امتحان کے ہر وقت ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اس کو آدمی سوچتا ہی نہیں ہے۔ اور جب سوچتا نہیں ہے تو پھر جیسے تیسی وہ زندگی اپنی ختم کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر وہاں پر وہ روئے گا، چلائے گا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کو ترس نہیں آئے گا، حتیٰ کہ وہ روتے روتے اس کے آنسو ختم ہو جائیں گے، خون کے آنسو نکلنے لگیں گے، وہ مارے خوف اور حسرت کے اپنے ہاتھ کو چبا جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ سب کچھ آنا ہے، یہ سب کچھ اللہ رسول نے ہمیں بتا رکھا ہے، ذرہ برابر اس سے فرق نہیں آئے گا۔ لیکن ہم دنیا کے اندر آ کر کے، دنیا کے چوچلوں کے اندر پڑھ کر کے، دنیا ہی کو ہم نے سب کچھ سمجھ کر کے من مانی طریقے سے زندگی گزارنے لگے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، جو آنے والے گھاٹی بہت سخت ہے۔ ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ ہر ایک سے اس کے پوری عمر کے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ حدیث کے اندر ہے، ما یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، عن عمره فیما افناہ، وعن شبابه فیما ابلاہ، وعن ماله من أين اکتسبه وفیما انفقه، وعن علمه ماذا عمل فیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا کہ بنی آدم کے، انسان کے قدم محشر کے میدان سے اس وقت تک ٹل نہ سکے گا، ہٹ نہ سکے گا، پیچھے ہٹا نہیں سکے گا جب تک کہ 5 سوال کے جواب نہیں دے لے گا۔ اس کے اندر پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عمر ملی ہے، جو بھی عمر ہے، 60-70 سال کی، کم و بیش، اس سے زیادہ کی، اس سے کم کی، تو ایک سوال پورے عمر کے متعلق ہوگا کہ اس پورے عمر کو کس کام کے اندر خرچ کیا، کیسے اس کو ختم کیا، فنا کیا۔ یہ سوال ہم سے، ایک سوال ہوگا ہم سے، ہر آدمی کو سوچنے کی بات ہے، توجہ فرمائیں۔ ہم غفلت کے ساتھ زندگی نہ گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کا حساب ہوگا تو بہت سخت حساب ہوگا، اور پوری زندگی کے متعلق سوال ہوگا، اس میں کوئی بچے گا نہیں، عالم ہو، غیر عالم ہو،
ہندوستان کا رہنے والا ہو، دنیا کے کسی کونے کا رہنے والا ہو، تو ہم سے سوال ہونا طے ہے۔ ایک پوری عمر کے متعلق سوال ہوگا، دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا، کہ جو جوانی ہم نے دی تھی، عمر کی جو سب سے بہترین عمر، سب سے بہترین حصہ، اس کے متعلق مستقل سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا، کہ اس جوانی کو کس کام کے اندر برباد کیا، کیسے اس کو ختم کیا جوانی کو۔ جوانی کی عبادت اللہ کے نزدیک بڑی محبوب ہے، بڑی مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے نوجوان کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جو اپنی جوانی، جن کی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر پروان چڑھی ہو۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ پھر تیسرا سوال ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ مال کو کیسے کمایا، کس راستے سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا ہے یا حرام طریقے سے کمایا ہے، ذریعہ آمدنی کیا تھی، کیسی تھی۔ ایک سوال یہ ہوگا، وقت نہیں ہے ورنہ تشریح اس کی ضرورت تھی۔ اور دوسرا سوال مال ہی کے متعلق یہ ہوگا وفیما انفقہ، کہ مال اگر آپ نے بڑے احتیاط کے ساتھ حلال طریقے سے کمایا ہے، حرام کی تو بات ہی نہیں، اس لیے کہ حرام سے کمایا ہوئے مال کا، حرام کے ذریعے سے جو حرام مال کمایا جائے گا تو اس پر سوال نہیں ہوگا، اس پر ڈائریکٹ عذاب ہوگا، اس کا سوال نہیں ہوگا۔ حلال طریقے سے کمایا ہوا ہے تو اس کے بارے میں پھر سوال ہوگا کہ اس کو خرچ کن کن چیزوں میں کیا ہے، کہاں پر خرچ کیا ہے، حلال جگہ پر خرچ کیا یا حرام جگہ پر یا اپنے منمانی اور خواہش کے مطابق خرچ کیا ہے، اس کے متعلق سوال ہوگا، چوتھا سوال۔ اور پانچواں سوال جو بڑا ہی اہم سوال ہے وعن علمہ ماذا عمل فیہ، کہ جو معلومات تم کو حاصل ہوئی علماء کی زبانی کتابوں کے ذریعے، تو ان معلومات پر کتنا عمل کیا۔ یہ ایسا سوال ہے کہ اگر آدمی سوچ لے تو اس کی رات کی نیند اڑ جائے کہ ہم کتنے علماء اکرام کی باتیں ہم سنتے ہیں، کتنی کتابوں کے ذریعے سے ہم سے معلومات حاصل ہوتی ہے، لیکن ہم اگر علم نہیں کرتے ہیں تو یہ علم ہمارے خلاف حجت بنیں گی۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، آپ لوگ یہاں آئے قابل مبارکباد ہیں۔ مجھ ناچیز سے آپ نے کچھ سن لیا تو بھی آپ مبارکباد ہیں، ورنہ میں اس لائن کا آدمی نہیں ہوں، نہ بیان کرنے کا شعور ہے، بس تھوڑا سا وقت آپ کا لے لیا۔ جو اس کے اندر غلطی کوتاہی ہوئی ہے اس کو آپ کو معاف فرمائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بات کہی گئی ہے حق بات ہو تو اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے کسی کے لیے یہ علم جو معلومات ہے خلاف حجت نہ بننے پائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت کوئی غلطی